السلام علیکم ویورز، آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سلطان اسی خیمے میں آنکھ کھولتے ہیں تو وہی بزرگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے حج میں کیا کیا، تو سلطان جواب دیتے ہیں وہ احرام میں تھے، یعنی دنیاوی لذتوں سے دور۔ بزرگ ان کی تصحیح کرتے ہیں کہ احرام کے معنی یہ بھی ہے جو چیز خدا نے حرام کر دی دوبارہ اس کی کبھی طلب مت کرنا، اور اگر اللہ کا قرب حاصل نہ کیا تو حج قبول نہیں ہوتا۔ سلطان کہتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کا حج قبول ہوا یا نہیں، اور یہ سب خواب تھا یا حقیقت، لیکن انہیں اب یہاں سے جانا ہوگا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اب وہ جیسا کہیں گے انہیں کرنا پڑے گا، جس پر سلطان ان کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ ادھر جنگل میں کارا دیگر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگے۔ ہلوک اسے بھاگتا دیکھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے، لیکن پیچھے رہ جاتے ہیں۔ درخت پر بیٹھا کارا دیگر کہتا ہے کہ وہ یہاں ہے، اور اسی لمحے کوک بورو سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے اور آتے ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کوک گرو کے کہنے کے باوجود کالا دیگر پیچھے نہیں ہٹتا اور ہنسنے لگتا ہے۔ شام میں توراپ بورو کے کہنے پر شمع اور فاطمہ خاتون کی رہائی کے لیے فدیے کی رقم لے آتا ہے۔ علی خبر لاتا ہے کہ قدس سے خط آیا ہے، لیکن اس سے اس کو بے خبر رکھا گیا ہے۔ بورو خط سن کر غصے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جنگل میں لڑائی جاری ہوتی ہے۔ کالا دیگر بھی نیچے آ کر سپاہیوں کا خاتمہ کرنے لگتا ہے۔ ہلوک اور کمانڈر دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ دشمنوں کا صفایا کر کے وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شام میں قاضی فاضل پریشانی سے ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں انسیس خبر لاتا ہے کہ سلطان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ بورو غصے میں وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قدس سے آیا گیا خط اس سے کیوں چھپایا گیا۔ قاضی فاضل ابھی بھی سلطان کی تلاش کرنے اور قیدیوں کے تبادلے سے ان کا فیصلہ سناتے ہیں۔ بورو کہتا ہے کہ وہ انہیں بہادر سمجھتا تھا، پر ان پر افسوس ہے، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ قاضی فاضل انسیس سے کہتے ہیں بورو پر نظر رکھنے کا۔ قدس میں لارڈ گائے پالوین سے کہتا ہے کہ سلطان کا کچھ اتا پتا نہیں۔ ماریا کہتی ہے کہ پھر ان کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ بالوین جواب دیتا ہے کہ بورو۔ اسی درمیان لارڈ جولس داخل ہوتا ہے۔ بالوین کہتا ہے کہ ایمارلے سے اس کی بہت تعریف سنی ہے۔ وہ ماریا کو دنیا سے لایا ہوا سلام دیتا ہے اور لارڈ گائے کو شادی کی مبارکباد دیتا ہے۔ لارڈ گائے اس کے آنے کا مقصد پوچھتا ہے۔ وہ بتاتا ہے اپنے بہترین طالب علم بالن اور قدس کے بادشاہ سے ملنے آیا ہے۔ بالوین کہتا ہے کہ ان کا قدس میں رہنا ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ جنگل میں بزرگ کے پیچھے جاتے ہوئے سلطان نے بزرگ کا نام پوچھا تو وہ سلطان کو سورۃ مطففین کی 4 آیت پڑھنے کو کہتے ہیں، جس کا پہلا حرف اعلیٰ ہی ان کا نام ہوتا ہے، اور وہ دونوں چلتے چلتے سلطان نور الدین کے لگائے ہوئے درخت کے پاس پہنچتے ہیں۔ صلاح الدین اس درخت کو کاٹتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو سلطان بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے درخت کیوں کٹوایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس درخت کو بیماری تھی۔ نور الدین بیماریوں کے لیے شفا تھے، لیکن ان کے بعد کے دن صلاح الدین کے لیے حسد اور نفرت بھرے تھے جو جڑ پکڑ رہے تھے۔ رحم دلی اور معافی کے دن ختم ہوئے۔ امت کو بکھرنے سے روکنے کے لیے انہیں کلہاڑا پکڑنا ہوگا۔ شام میں قاضی فاضل اور الیاس اور مائل سے کہتے ہیں کہ سلیبی بھی سلطان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ الیاس کہتا ہے کہ وہ اپنے تاجر دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ دیکھ لے گا۔ ایک منظر میں بورو قدس کے راستے میں جا رہا ہوتا ہے۔ انسیس اس کا راستہ روکتا ہے۔ بحث بڑھتی ہے تو علی ان سے کہتا ہے شام اور مصر میں سلطان کے بعد بورو آتا ہے۔ انسیس کہتا ہے کہ سلطان خود قاضی فاضل کو نائب بنا کر گئے ہیں۔ بورو کہتا ہے کہ قاضی فاضل ریاستی امور دیکھتے ہیں، اب پیچھے ہٹ جائے اور فتنہ نہ پھیلائے۔ دونوں آمنے سامنے آتا ہے تو انسیس کہتا ہے تاجر راکیر کے تبادلے کے وقت اور ایلا قلعے میں، اور اب دوبارہ نافرمانی پر اتر آیا ہے۔ بورو زوردار مکہ اسے مارتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کو انسیس روک دیتا ہے، اور اسی لمحے کارا دیگر اور کوک بورو وہاں پہنچتے ہیں اور معاملے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ کارا دیگر بھی کہتا ہے کہ انہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ انسیس یہ کہتا ہوا پلٹ جاتا ہے کہ نافرمانوں سے حساب لیا جائے گا۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور پرومو ریویوز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔